ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نذر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، اس کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس و مقدس پر معزز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا اور بہتر کون ہو سکتا ہے جس کی قول اور بات یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اپنی کلام کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے اس انسان کا کلام سب سے اچھا اور خوبصورت ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ سامعین محترم، اگر ایک انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ کوئی انسان اگر قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پیش کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام یقیناً کائنات کا سب سے خوبصورت کلام ہے، اس سے بہتر کلام تو دور کی بات، اس جیسے کلام کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک انسان کی پکار ہی اللہ ہو تو اس جیسی پکار کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایسی خوبصورت پکار ہے جو کسی علاقے کے مسلمان ہونے کی، اسلامی آبادی کی ایک پہچان ہے۔ اس سے میری مراد اذان ہے کہ اذان کے اندر مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی اسم الجلالہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت صدا ہے۔ اس جیسی پکار، اس جیسی صدا کائنات میں کسی کان نے نہیں سنی ہوگی۔ کائنات کی خوبصورت صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تو رسول میں پہنچے ہیں، صحابہ کو مشورے کے لیے طلب کیا، پوچھا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو کس انداز سے جمع کریں، چونکہ ابھی تک اسلام کے اندر اذان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مشوروں کو سن لیا لیکن کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، چلے گئے اٹھ کے۔ حدیث طویل ہے، میں صرف اشارے کے ساتھ ایک بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگلی صبح متعدد صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور سب نے ملا جلا آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب کا واقعہ پیش کر دیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ تم تمام تر کے خواب ملے جلے ہیں، سب کو خواب کے اندر اشارہ دے دیا کہ وہ بندہ اذان کہہ رہا ہے، چوٹی پہ کھڑا ہے، صحابہ آواز کو سن رہے ہیں، صحابہ نے بڑا پسند کیا اس کو۔ پھر ایک بندے کو دیکھا خواب کے اندر وہ ناقوس لے کے کھڑا تھا، اسے کہا مجھے ناقوس دے دو۔ تم کیا کرو گے؟ ہم اس کے اندر آواز لگائیں گے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے۔ اور اس ناقوس والے نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں، تم اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرو، ناقوس کو چھوڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو سننے کے بعد بلال کو بلایا، فرمایا بلال ادھر آؤ، اس صحابی کو ساتھ لے جاؤ، وہ چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر تم بلال کو یہ کلمات سناتے جانا، بلال بلند آواز سے یہ کلمات کہتے جانا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، ساتھ سیدنا عبداللہ بن زید عبد ربی وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے تھے اور بلال بلند آواز سے اذان کہہ رہے تھے، مسلمانوں یہ دین مصطفی دین محمدی کی آج پہلی اذان ہو رہی ہے، یہ اسلام کی پہلی اذان ہے آج، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مدینہ تو رسول کے اندر دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، متعدد صحابہ کرام گھروں سے جلدی چلے اور آ کر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول یہی آواز اور یہی کلمات ہم نے تو خواب میں سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا سب کی خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور وہیں سے اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان اور اذان کہنے والے مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں موجود ہیں، بڑے اوصاف موجود ہیں، صرف اشارے کے لیے چند باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کے بارے میں کہ جب بندہ کھڑے ہو کر اذان کہتا ہے، اس اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر جگہ ہو، ہر چیز اس بندے کے ایمان کی صداقت کی گواہی دے دیتی ہے، چاہے وہ خشکی ہے یا تری، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے ہر چیز اس بندے کے بارے میں تصدیق کر رہی ہے اور اس بندے کے ایمان کی گواہ بن رہی ہے۔ ایمان کی گواہی کیسے؟ یہ بندہ اعلان کر رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دے رہا ہے، اور وہ تمام تر چیزیں جہاں تک یہ اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہ سب اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ پھر دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انسان کیا جنات، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ تمام تر انسان، تمام تر جنات جنہوں نے اس مؤذن کی آواز کو سن لیا، وہ کل قیامت کے دن تمام تر اس مؤذن کے بارے میں اللہ کے حضور گواہ بنیں گے کہ ہم نے اس سے کلمہ شہادت کو سنا تھا۔ یہ سارے کے سارے قیامت والے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ اور پھر مزید اگلی حدیث کو اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مؤذن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب بندہ اذان کہتا ہے، اذان کو سننے کے بعد جتنے لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف آئیں گے اس پر لبیک کہیں گے اذان پر، اب ان تمام تر نمازی حضرات میں سے ہر نمازی کو اپنی نماز پر جتنا جتنا ثواب ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تر کے بقدر اس مؤذن کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اذان کو سن کر اگر 500 بندہ ہماری مسجد میں آ رہا ہے تو ہر بندے کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اور مؤذن کو اپنے ساتھ ان 500 نمازیوں کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اذان کی وجہ سے، اللہ کے نام کی صدا کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات گرامی، یہ مؤذن کی فضیلت ہے۔ آئیے ذرا سنیے تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان پر ساتھ ساتھ ساتھی سفر جبرائیل بھی چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ کو سنا، آواز کو سنا کہ ہم دونوں تو چل رہے ہیں، میں اور جبرائیل، لیکن محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سامنے بھی کوئی چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، صرف قدموں کی آواز آ رہی ہے چلنے کی۔
اپنی ساتھی سفر ہم سفر سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، جبرائیل مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے مگر وہ نظر تو نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہا اللہ کے حبیب ہم جنت میں چل رہے ہیں، ہم اس وقت جنت میں چل رہے ہیں، یہ رب کی جنت ہے اور ہمارے سامنے قدموں کی آواز آپ کے صحابی بلال کی آ رہی ہے۔ بلال اس وقت مکے کی گلیوں میں چل رکھا ہے، رب نے اس کے قدموں کی آواز اپنی جنت میں سنا دی۔ حضرات گرامی یہ ایک مؤذن کا مقام تھا، یہ ایک مؤذن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نام کی صدا کو بلند کر رکھا گیا اور رب ذوالجلال نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ اور آئیے ذرا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوید مسرت تو سنیے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو الامام ضامن، الامام ضامن، امام اپنی جماعت کے لیے ضامن ہے، ان کا ذمہ دار ہے، والمؤذن مؤتمن، اور جو اذان دینے والا ہے مؤذن ہے وہ اپنی اذان کے کلمات کے لیے قابل اعتماد اور ضامن انسان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس امام کے لیے اور اس مؤذن کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں، اللہم ارشد الائمہ، اللہ میں اپنی امت کے اماموں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھنا، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمانا۔ اور میں اپنی امت کے مؤذنین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اغفر، اللہ میں تیرا نبی تجھ سے دعا کر رہا ہوں میرے مؤذنین کو معاف کر دے، اللہ میرے مؤذنوں کو بخش دے۔ حضرات گرامی ذرا مقام تو دیکھیے، دینے والا اذان شاید آج ہماری سوچ کے مطابق ایک مؤذن کا مقام کچھ نہ ہو، اس کو معمولی سمجھے، بھائی یہ کیا ہے، یہ مؤذن ہے اذان دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو اس کا مقام اور مرتبہ تو دیکھو، یہ تو وہ انسان ہے جس کے لیے امام الانبیاء فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور اس کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے مؤذن کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے۔ حضرات گرامی یہ ایک مؤذن کا مقام۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، یہ تو اذان دینے والا ہے نا، ایک وہ انسان ہے جس نے اذان نہیں دی، صرف اذان کی آواز کو سنا اور اذان کی آواز کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم من سمع النداء کہ جو کوئی بھی اذان کی آواز کو سنے اسے چاہیے وہ اذان کا جواب دے، جیسے مؤذن کلمات کہہ رکھا ہے ویسے کلمات یہ بھی کہے اللہ اکبر مؤذن نے کہا، سننے والا بھی اسی طرح اللہ اکبر کہے، اسی طرح ساری اذان کا جواب دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اگر اس کا جواب دیتے ہوئے جو اذان کو سن رہا ہے اگر وہ کہہ دے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہادتین کے کلمات کے لیے اس انداز سے جواب دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے زندگی کے گزشتہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ اذان کے صرف شہادتین کے جواب کی وجہ سے ہے، اور جس بندے نے پوری اذان کا جواب دیا، چلیے ذرا فرمان نبوی کو تو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا جو اذان کو سنے اذان کا جواب دے پھر وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة، مکمل دعا پڑھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے اس امتی کے لیے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو چکی ہے، میں اس بندے کا سفارشی ضرور بنوں گا، میں قیامت والے دن اپنے اس امتی کا سفارشی ضرور بنوں گا۔ حضرات گرامی یہ اذان
اور مؤذن اگر انہی کے مقام و مرتبے اور ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ چلتا رہے تو کئی خطبات جمعہ گزر جائیں، لیکن آئیے ذرا کچھ حالات کی طرف بھی چلنا ہے۔ اذان اسلام کا شعار ہے، اللہ کا شعار ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی نشانی کوئی بھی ہو، تمام تر کا احترام اس کے بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کریں، اللہ کے شعائر کا احترام کریں، اسلام کے شعائر کا احترام کریں۔ یہ تمام تر مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی یہ چند روز پہلے ہونے والا واقعہ جو کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک معروف جماعت کے مبلغ نے جب علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر 9 نومبر کو تقریر کرتے ہوئے دوران تقریر جیسے ہی بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اذان کو انتہائی حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنے اجلاس کو بند کر دیا، چھوڑو اس اذان کو، یہ تو وہابیوں کی اذان ہے۔ یہ وہابی کون؟ یہ خود بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو بول رہا ہے، اور اذان دیوبند مکتبہ فکر کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ مؤذن دیوبند مکتبہ فکر کا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، مجھ سے سنیے، میرا عقیدہ اور نظریہ سنیے، مجھے نہ بریلوی سے غرض ہے، نہ دیوبند سے غرض ہے، نہ اس کے علاوہ کسی سے غرض ہے، مجھے تو ان کلمات سے غرض ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کے نام کا حیا کرنا چاہیے، اس کا بھرم کرنا چاہیے، نہ بولنے والے کو دیکھنا ہے، نہ مسجد کو دیکھنا ہے، نہ اس کے سپیکر کو دیکھنا ہے، نہ اس کے مسلک کو دیکھنا ہے، نہ اس کی سمت، نہ اس کی ترجیحات کو دیکھنا ہے۔ مجھے تو رب کے نام کا حیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر ہو رہا ہے۔ مسجد کسی کی ہو، نام میرے رب کا بلند ہو رہا ہے۔ میرے اوپر اس اذان کا احترام واجب ہو چکا ہے، اس اذان کا جواب دینا ضروری ہے، میرے اوپر اس اذان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے اللہ کے شعار کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جائے گا ہوگا کیا؟ آئیے ذرا قرآن کو اٹھائیے، سورہ توبہ اٹھائیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے شعائر اور نشانیوں کو مذاق بنانے والے، ٹھٹھا کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے، مکہ میں پہنچے، مکہ کو فتح کیا، تبوک میں پہنچے، فتح کیا۔ اب درمیان میں منافقین بھی تھے، منافقین باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اب مسلمانوں کو خیال آ رہے ہیں، یہ تصور کر رہے ہیں اگر ہم نے مکہ فتح کر لیا، اگلا حملہ ہم روم پر کریں گے، روم کو فتح کریں گے۔ روم تو سپر پاور ہے، روم نے کسرا کو مات دے دی ہے، کسرا مات کھا چکا ہے، روم کے ساتھ ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ یہ مسلمان خواب دیکھ رہے ہیں اب روم سے ٹکرانے کا، اگر مکہ کو فتح کر لیا، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، لشکر کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق بد زبانی شروع کر دی۔ میرے رب کی طرف سے پیغام آ گیا، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ میرے پیغمبر نے ان کو بلایا، کہا تم تھے جو میرے صحابہ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ اب روم کے خواب دیکھ رہے ہو، اب اس پر حملہ کرو گے۔ میرے صحابہ سے مذاق کرنے والوں، اسلام کے شعار کے ساتھ مذاق کرنے والوں، سنو رب تم سے مخاطب ہے۔ آسمان سے جبرائیل پیغام لے کے آئے گئے، اور وہ لاہور میں بیٹھ کر، شاہی مسجد کے میناروں میں بیٹھ کر اذان کی توہین کرنے والے، سن ذرا اپنے کانوں کو کھول، میرا رب کہہ رہا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔
तस्तहज़िऊन, ऐ मेरे पैगंबर इनसे कह दीजिए अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह के साथ मजाक करते हो, उसकी निशानियों के साथ मजाक करते हो, उसके रसूल के साथ मजाक करते हो, अल्लाह के शियार के साथ मजाक करना बंद कर दो, वगरना तुम्हारे तमाम तारामाल गारत हो जाएंगे। हजरात ग्रामी, अब जरा कैफियत देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को पकड़ा, सवार हुए, उसे एड़ी लगाई, भगाना शुरू कर दिया। चलते चलते सिहाबा से कह दिया, सिहाबा सुनो, इस जमीन पर अल्लाह के शियार की नाफरमानी हो चुकी है, अल्लाह की निशानियों की गुस्ताखी हो चुकी है। जिस जमीन पर अल्लाह की निशानियों के बारे में बदज़बानी हो, मैं मोहम्मद उस जमीन पर पड़ाव नहीं डालता, मैं जमीन को छोड़ के जा रहा हूं। ऐ मेरे सिहाबा, फौरन खेमे उखाड़ दो, हमने यहां पर नहीं ठहरना, इस जमीन पर मेरे अल्लाह के निशानियों की नाफरमानी हो चुकी है, इस्लाम के शियार की नाफरमानी हो चुकी है, उनके साथ मजाक किया जा रहा है, मैंने इस जमीन पर नहीं ठहरना, फौरन खेमे उखाड़ दो। खेमे उखड़ने शुरू, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं और जिन्होंने बदज़बानी की थी वो भागते पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, हम तो वक्त गुजारी के लिए कह रहे थे, हमने तो यूं ही कह दिया, हमें कौन सा दिली इरादे के साथ कह रहे थे। अल्लाह के रसूल, हम मजाक नहीं करते, ना अल्लाह के साथ करते हैं, ना उसकी निशानियों के साथ करते हैं, ना उसके रसूल के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, हम मजाक नहीं करते, दिल लगी के लिए ये बातें कह दी थी। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, सीरत निगारों ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, वो बंदे पीछे भागते जा रहे थे, अल्लाह के रसूल अपनी सवारी को दौड़ाते जा रहे थे, सवारी के कदमों से पत्थर उठ रहे थे, कंकर उठ रहे थे, कंकर उड़ उड़ कर इनके मुंह के ऊपर पड़ रहे थे और वो कंकर कह रहे थे, हम भी तुम पर लानत डालते हैं जो नबी के सहाबा के बारे में बदज़बानी करते हो, जो अल्लाह के शियार के बारे में जुबानें खोलते हो। हम जमीन के कंकर भी तुम्हारे ऊपर लानत डालने के लिए तुम्हारे मुंह पे आ रहे हैं। आसमान से मेरे रब की तरफ से फिर पैगाम आया, मेरे पैगंबर इनसे कह दो ला ताज़िरू, अब माजरत की जरूरत नहीं है, अब माजरत मत करो, ला ताज़िरू, मत माजरत करो, कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुमने अपने आप को मोमिन समझ रखा है, आज के रसूल कह रहे हो ला ताज़िरू कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान के बाद कुफर कर चुके हो। ये अल्लाह का कुरान कह रखा है। उठाइए सूरह तौबा को, जिसने अल्लाह के साथ, उसकी आयात के साथ, उसके रसूलों के साथ मजाक किया, अल्लाह की पुकार अजान के साथ मजाक किया, उसके बारे में बदजुबानी की, मेरा रब कहता है कि तुम इसके साथ मजाक कर रहे हो, तो फिर सुन लो, मैं अल्लाह तुम्हारी माजरत को भी कबूल नहीं करता, तुम ईमान के बाद कुफर कर चुके हो। हजरात गिरामी, अल्लाह के शियार को निशानी मत बनाइए, उनको निशान इबरत न बनाइए, उनके साथ मजाक मत कीजिए, अपने अमाल से तौबा कीजिए और अल्लाह के हुजूर आकर माफी मांगिए बाजमात जिन्होंने ऐसी जुर्रत और जसारत की है। और याद रखिए, मैं आप लोगों की वसातत के साथ जरूर यह पैगाम देना चाहता हूं, मुल्क के अंदर फिरका वारियत खत्म होनी चाहिए। तमाम तर को अल्लाह के रसूल की हुर्मत के लिए, सहाबा के दिफा के लिए, इस्लाम के निफाज के लिए एक जगह पर जमा होना चाहिए। अपने इख्तलाफात खत्म करो, हुर्मत रसूल के लिए सब जमा हो जाओ, अज़मत सहाबा के लिए सब जमा हो जाओ और इस्लाम के शियार के साथ मजाक करना, उनके साथ ठट्टा करना ये बंद कर दो, वगरना समझ लो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।